بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان کی ضمانت کا کیس ایک بار پھر جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے تھا، لیکن ان کی طرف سے ضمانت نہیں لی گئی اور انہوں نے آج بہت بڑا فیصلہ کیا تھا کہ آج میں نے بیمار نہیں ہونا، تو ایسے ایک امید بنی تھی کہ جج صاحب آج عمران خان کی ضمانت لے لیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے پروسیجر کو بھی دیکھنا ہے، اور یہ وہی جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کی سزا کو معطل کیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان کی ضمانت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ ضمانت نہیں ہو سکی، بلکہ عامر فاروق صاحب کی طرف سے ایک موقع پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کسی اور کیس میں نہیں ہوگی۔ جب ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا کہ جناب عمران خان کی ضمانتیں منسوخ ہو رہی ہیں، جیسے عمران خان کے حق میں فیصلہ آئے گا، آپ جب عمران خان کی سزا معطل کر دیں گے تو عمران خان کو ان کیسز میں گرفتار کر لیا جائے گا جن کیسز میں ان کی ضمانتیں منسوخ ہو رہی ہیں۔ تو اس موقع پر عامر فاروق صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہم پہلے یہ طے کر چکے ہیں، ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہا گیا تھا آصف علی زرداری کے کیس میں، اور پھر واقع ایسا ہوا تھا کہ آصف علی زرداری کی جب ضمانت ہو گئی تو ان کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ معاملہ عمران خان کا ہے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ تو کہہ دیا تھا، لیکن اپنی اس بات پر انہوں نے پہرا نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمران خان کا کیس ہے، اور عمران خان کو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں رہیں جتنا دیر تک ممکن ہو سکتا ہے، ان کو جیل میں رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی عید جو آج سے 6-7 مہینے کے بعد ہونی ہے، وہ بھی جیل میں ہی ان کو کرنی پڑے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب اپنا ذہن اس حوالے سے بالکل واضح کر چکے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں عمران خان کو کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن ایسا وہ اس موقع پر کہہ رہے تھے جب ان کو شاید یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے شاید اس نہج تک معاملات نہ پہنچے، لیکن اس نہج تک معاملات پہنچے، بلکہ اس سے کہیں آگے چلے گئے۔ اب جسٹس عامر فاروق صاحب عمران خان کی کسی بھی کیس میں ضمانت لینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ آج ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم نے تو پروسیجر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے عمران خان کی ضمانت کا یہ کیس 1 ہفتے تک ملتوی کر دیا۔ عمران خان کے وکیل کہتے ہیں کہ ہمیں تو اب بھی نہیں پتہ کہ یہ کیس 1 ہفتے کے لیے ملتوی کیا گیا ہے یا پھر اس سے زیادہ کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ وہ یہ زور دیتے رہے کہ جناب 1-2 دن کے لیے کیس کو ملتوی کریں، 1-2 دن کے لیے تاخیر کریں، اس سے زیادہ نہ کریں، لیکن جسٹس صاحب کی طرف سے جو کچھ کہنا تھا، جو کچھ کرنا تھا، وہ انہوں نے کہہ بھی دیا اور کر بھی دیا۔ عمران خان کب رہا ہوں گے، اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ایک امید تھی کہ جسٹس عمر تا بندیال کے سامنے یہ کیس جائے گا، ان کے سامنے یہ کیس گیا بھی، لیکن انہوں نے بھی عمران خان کا یہ کہ جس میں عمران خان کی ضمانت ہو سکتی تھی وہ سننے سے گریز کیا۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آئی جی صاحب کی طرف سے یقین دلایا گیا تھا کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے 1-2 روز میں خوشخبری آ جائے گی، یہ انہوں نے کہا، تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کیس کو 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن ہو چکے ہیں۔ پرسوں عمران ریاض خان کا کیس ایک بار پھر جسٹس امیر بھٹی کے سامنے لگے گا، لیکن جس طرح آئی جی صاحب نے کہا تھا کہ 1-2 روز میں بڑی خوشخبری ہوگی، آج 5 دن ہو گئے ہیں عمران ریاض خان کے حوالے سے، ان کی بازیابی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ اور اس موقع پر جب یہ کہا جا رہا تھا کہ 1-2 دن میں خوشخبری ملے گی، اسی دوران یہ بھی بات سامنے آئی کہ جسٹس قاضی فائصہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میری حلف برداری سے پہلے عمران ریاض خان کو بازیاب کر لیا جائے۔ یہ بات جب سامنے آئی تو بہت سے لوگوں کی طرف سے پھر یقین ظاہر کیا جانے لگا کہ اب عمران ریاض خان بازیاب ہو جائیں گے، اپنے گھر آ جائیں گے، کیونکہ قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے جو ہمیشہ بڑے سخت قسم کے جج ثابت ہوئے ہیں، ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے، تو عمران ریاض خان 1-2 روز میں اپنے گھر آ جائیں گے ان کی حلف برداری سے پہلے۔ آج قاضی فائصہ صاحب کی حلف برداری کو 1 دن ہو گیا، 24 گھنٹے ہو گئے، 48 گھنٹے گزرنے والے ہیں، لیکن عمران ریاض خان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مثبت خبر اب تک تو سامنے نہیں آئی۔ باقی قاضی فائصہ صاحب نے آج پہلے روز پریکٹس اینڈ پروسیجر بیل کیس کے حوالے سے سماعت کی۔ یہ سماعت براہ راست ہوئی، یہ قاضی فائصہ کا بہت بڑا اقدام ہے، اس کو ہر سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ
कौन जज साहब क्या कह रहे हैं, कौन वकील क्या कह रहा है, अटॉर्नी जनरल का क्या मौक़िफ़ है, ये सारे का सारा लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। बहुत ही इसकी पजीराई हो रही है। ये पहला केस था, इसमें लोगों को ये भी नज़र आ गया कि वहाँ बैठे हुए अमरांडू जज कौन है और वहाँ पे बैठे हुए मरियम मांडू जज कौन है। वहाँ पे वाज़े तौर पर जजों में तकसीम नज़र आ रही थी, जिस तरह के रिमार्क्स दिए जा रहे थे। और ये भी आप अंदाज़ा कर लें कि काजी फ़ैसल साहब अपने इख्तियारात सरेंडर करना चाहते हैं, जबकि PTI इस हवाले से कुछ और सोच रही है। काजी फ़ैसल साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि सो मोटो एक जज नहीं ले सकता, चीफ जस्टिस नहीं ले सकता, वो 3 जज होने चाहिए। इस हवाले से आप देखते हैं कि काजी फ़ैसल साहब अब इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि इसी केस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मियां नवाज शरीफ की सज़ा का तयन भी इसी कानून में किया गया है। मियां नवाज शरीफ की नाअहलियत ख़त्म हो चुकी है इस कानून के तहत। अगर ये कानून कालादम करार दे दिया जाता है तो फिर मियां नवाज शरीफ का क्या बनेगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि काजी फ़ैसल के इख्तियारात कम हो जाएंगे बतौर चीफ जस्टिस, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ का क्या बनेगा इस कानून को देखते हुए। और जो मरियम मांडू जज हैं, उनकी ये पूरी कोशिश है कि फ़ैसला जो भी है, जिस तरह से नैब तरमीम के हवाले से फ़ैसला है, उसमें से एक शेख को बाहर रखा गया, बाकी को ख़त्म कर दिया गया। इसी तरीके से हो सकता है कि काजी फ़ैसल साहब जैसे को सुन रहे हैं, 15 रुकनी बेंच सुन रहा है, उसमें कुछ शिकें बरकरार रखी जाएँ और कुछ शिकों को निकाल दिया जाए। काजी फ़ैसल साहब अपने इख्तियारात सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाएँ। लेकिन मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जिस तरह से नाअहली ख़त्म की गई है, वो यही चाहें कि ये नाअहली ख़त्म रहे, बाकी शिकों में हो सकता है कि वो कुछ प्लस माइनस कर लें। तो इजाज़त से पहले आखिर में ये बात कर लें कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से IG साहब ने जो कुछ कहा था वो चकमा साबित हुआ, और जो कुछ काजी फ़ैसल से मंसूब किया गया था वो एक झांसा साबित हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।